دیوبندی اور غیر مقلد سے کہتا ہوں ادھر ستمگر ہو نہ آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جواب دو مجھے. دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں تھی کہ دم نکل جاتا ہے. بے شک. الحمدللہ. ہمارے اس ٹائم کے مناظرے بہت ہیں جب یہ نہیں چلا تھا نیٹ موبائل نہیں تھے, ورنہ آج بہت مناظرے میرے سینکڑوں کی تعداد میں نظر آتے. اس ٹائم تھا ہی نہیں. ہلو دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے. آج پھر آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہے, جس میں آج ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے سنی علماء اکرام کس طرح سے جو لوگ میرے نبی کو علم غیب نہیں مانتے ہیں ان لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں, تب بھی وہ میدان میں نہیں اترتے ہیں. اور آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ہمارے ہندوستان کے بہت ہی مشہور مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد جوخن پوری صاحب. ان کی زبانی سے آج ہم کچھ بیانات سنیں گے اور اپنے دل کو عشق مدینہ بنائیں گے. تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. آپ حضرات ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے. دیوبندی اور غیر مقلد سے کہتا ہوں ادھر ستمگر ہو نہ آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جواب دو مجھے. دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں تھی کہ دم نکل جاتا ہے. بے شک. الحمدللہ. ہمارے اس ٹائم کے مناظرے بہت ہیں جب یہ نہیں چلا تھا نیٹ موبائل نہیں تھے, ورنہ آج بہت مناظرے میرے سینکڑوں کی تعداد میں نظر آتے. اس ٹائم تھا ہی نہیں ہے کچھ. اور جب یہ چل کے آئے نکلے تو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کوئی مناظرہ کرنے کو ہم سے. بڑے بڑے ان کے کلغی داروں کی کلغی کاٹ لی ہم نے, ناک کاٹ لی. اب اس کوئی اب کٹوانے کو تیار نہیں ہے. ان کی کٹ گئی. اب کوئی مزید اپنی ناک کٹوانے کو تیار نہیں ہے. پچھلے سال 25 مارچ کو طے ہوا تھا مناظرہ بھوڑار مدھیہ پردیش میں, بھوڑار. تو وہاں ہم گئے, ضلع شہڈول میں. نام ہمارا چھپایا گیا, سمجھے آپ, مصلحتاً پوسٹر چھپا, اس میں نیچے لکھا من جانب علماء اہل سنت الجامعۃ القادریہ رچھا بریلی شریف, لیکن نام ہمارا نہیں چھپا گیا. مگر ہم راستے میں تھے, اتنی کتابیں لے کے گئے, اتنی کتابیں لے کے گئے. اور راستے میں ہم نے واٹس ایپ پہ سنا وہ دیوبند کے مفتی آ گئے, وہاں کے جفتی آ گئے, سب ہاں آ گئے صاحب آ گئے. ارے انہیں کسی نے یہ بتا دیا کہ ہمارے بھی تو آ گئے مولانا صغیر احمد. سبحان اللہ. جان نکل گئی جان. اب وہ صاحب کیا ہے کہ صاحب آئی ایس پی کو درخواست دے رہے ہیں, فساد ہو جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا, ٹنٹا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر ہم نے کتابیں سجا کے جو لے کے گئے تھے, ہم ادھر برہان پور سے بھی ہم نے کتابیں منگائی تھی جی ہاں, سجا کے جو اس وقت بیان دیا ہے ہم نے کہ یہ کیوں نہیں آئے ہمارے سامنے. وجہ یہ ہے کہ ان کے مولوی کا کفر, ان کے مولویوں کا کفر جو ہے بھرا ہوا کتابوں میں ان کی, وہ کھول کے ہم دکھا دیتے تمہارے سامنے جی. اب وہاں سے چیلنج بھی کرتے رہے, آ جاؤ اب بھی آ جاؤ, اب بھی آ جاؤ, مگر مردنی چھا گئی, نہیں آ سکے. تو اس لیے اب آپ مناظرے ہمارے حیز خفا میں ہیں, اب کوئی تیار نہیں. تو گناہگار ہوں میں, لیکن میرے مرشد کا فیض ہے میرے ساتھ. سبحان اللہ. تو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں, اللہ پاک مجھے بخش دے. قیامت یہ سمجھو آپ کے اس وقت میدان محشر میں ہم آپ ہیں. تصور کرو میدان محشر کا, قیامت کا. اوپر والے بھی خاموش نہیں رہیں گے, اور جسے بخشش کا پروانہ مل گیا ہو وہ چاہے خاموش رہے, کوئی بات نہیں ہے. اعمال کہاں تھے اس قابل سے صاحب,
اعمال کہاں تھے اس قابل جنت مجھے ہو جاتی حاصل. سب سے اونچی جنت کا نام ہے جنت الفردوس. سبحان اللہ. 7 جنتوں سے اوپر 8ویں جنت سب سے اوپر. وہ نبیوں رسولوں کے لیے اللہ نے بنائی، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے. اعمال کہاں تھے اس قابل، اعمال کہاں تھے اس قابل جنت مجھے ہو جاتی حاصل. اعمال کہاں تھے اس قابل جنت مجھے ہو جاتی حاصل. اعمال کہاں تھے اس قابل جنت مجھے ہو جاتی حاصل. جنت مجھے ہو جاتی حاصل. فردوس نے لیکن چومے قدم، فردوس نے لیکن چومے قدم. پڑھو مل کے. فردوس نے لیکن چومے قدم جب میں نے نبی کا نام لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. چومے قدم فردوس نے لیکن چومے قدم. پڑھو نا مل کے. فردوس نے لیکن چومے قدم جب میں نے نبی کا نام لیا. سبحان اللہ ایک ماشاء بار اللہ. اپنے آقا کو پکار لیں بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیکہ. پڑھو. صلی اللہ صلی تعالی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واصحابکہ وازواجکہ وازواجکہ وبارک وسلم وبارک وسلم دائماً ابدا. دائماً ابدا. حضرات، ہمارے سید صاحب نے یہی آیت کریمہ پڑھی تھی اور اس کے تعلق سے انہوں نے بہت اچھی باتیں بیان فرمائی. اللہ پاک قبول فرمائے. اب ان کی اتباع کرتے ہوئے میں نے بھی وہی آیت پڑھ لی اور موقع بھی تھا کہ حافظ لوگ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد فارغ ہوئے، قاری لوگ قرأت سے فارغ ہوئے اور مولوی لوگ بھی فارغ ہوئے. تو سب کے مطلب کی تقریر میں کر دوں. کیوں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ وہ مرتد زمانہ جو 26 آیتیں نکلوا رہا ہے قرآن سے، وہ ایک دن یہی نکل جائے گا. اللہ نکال دے گا اس کو. سمجھ گئے؟ اور نکل کے جہنم میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کو کیا کہنا ہے؟ دنیا میں اور بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی. 104 کتابیں نازل ہوئی آسمان سے. 100 صحیفے، چھوٹے چھوٹے کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، اور 4 بڑی بڑی کتابیں. توریت حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ پر علی نبینا علیہ السلام، اور قرآن عظیم ہمارے مصطفیٰ پر. قرآن کریم ہمارے مصطفیٰ پر نازل ہوا. بہت دور دور تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سب لوگ سنیں، چاہے وہیں بیٹھے رہیں، چاہے کھڑے رہیں، چاہے لیٹے رہیں، لیکن سنیں، اور چاہے بیٹھ کے سنیں. یہ میں وہ چیزیں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، وہ چیزیں میں بیان کر دوں. اہل علم اپنے علم کو کام ملائیں، اور ہمارے بھائی سب سنیں غور سے.
کچھ دو چار باتیں اگر ان لوگوں کے مطلب کی، عالموں کے مطلب کی ہوں گی تو زیادہ تر آپ کے مطلب کی ہوں گے، وہ بھی میں عام فہم انداز میں کروں گا، جو سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا اور بے شک ہم ہی یقیناً بلا شک و شبہ اس کے محافظ ہیں۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ حضرات کچھ لوگ اور بھی ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں ہماری کتاب بھی آسمانی ہے، ان کو چھوڑو، لیکن اب ایک خاص بات کی طرف توجہ کریں۔ قرآن عظیم کے سوا اور کتابیں جو نازل ہوئیں تو نازل ہو گئیں اور ان میں تحریف ہوئی، کچھ غائب ہو گئیں اور کچھ محرف ہے، لیکن دعویٰ ان کا کہ آسمانی کتاب ہے اس وقت بھی۔ اور بے شک میں نے جیسا بتایا آسمان سے اتنی کتابیں اتاری گئی۔ ان دعوے داروں میں اور ہمارے ان حافظوں میں، عالموں میں اگر بحث ہو جائے، وہ کہیں تم اپنی کتاب لے آؤ قرآن عظیم، اور ہم کہیں تم ساری دنیا کے لوگ اپنی اپنی کتابیں لے آؤ، اور یہ اگر طے ہو جائے کہ سمندر کے اندر ساری کتابیں چھوڑ دی جائیں، ان میں قرآن عظیم بھی ہو، ساری دنیا سے سارے نسخے قرآن عظیم کے اگر ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور توریت، انجیل، زبور اور دوسرے صحیفے اور دوسری کتابیں سب سمندر کے اندر چھوڑ دی جائیں، تو میرے عزیزو یہ ساری کتابیں، ان کی روشنائی، ان کے کاغذ گل جائیں گے، کتابیں محفوظ نہیں رہیں گے، اور یہ طے ہو جائے کہ جس کی کتاب دنیا میں پائی گئی اس کے بعد وہی دین حق ہے۔ ارے طرف تو بولو نا، کتابوں کے نسخے تو سب سمندر میں رکھ دیے، میں ڈال دیے کا لفظ بھی نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ آسمانی کتاب ہے، اور قرآن تو ہے ہی ہمارا غیر محرف، سب کو چھوڑ دیا سمندر میں، اور طے یہ ہو گیا کہ اس کے بعد اگر کوئی دین زندہ رہے، کوئی کتاب پائی جائے دنیا میں، جو کتاب پائی گئی پوری کی پوری وہی دین زندہ ہے، وہی دین حق ہے، حق ہے، بولو حق ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے اور سب نے چھوڑ دی سمندر میں کتابیں اپنے اپنے مذہب کی، مسلمانوں نے بھی چھوڑ دی، اب اس کے بعد اگر کوئی عیسائی کہے کہ انجیل تو آ جا، نہیں آئے گی، یہودی کہے توریت تو آ جا، نہیں آئے گی، اور یہودی اور عیسائی کہیں زبور تو آ جا، آ جائے گی سمندر میں سے نکل کے؟ ارے بولو نا، زور سے بولو، نہیں آئے گی، اور نسخے سارے اسی میں ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ اب وہ کہیں کہ مسلمانوں تم بھی کہو قرآن تو آ جا، ارے تڑپ جاؤ، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، اے قرآن تو آ جا، تو جب ہم قرآن کو آواز دیں گے اے قرآن تو آ جا، تو وہ نسخے تو اندر ہیں، مگر لاکھوں حافظ قرآن یہ
بچے اپنے سینے سامنے آئے لگیں گے کہ قرآن ہمارے اندر موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، فیضان قرآن، حضور فیضان حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے. اے بھائی، ارے لڑکے کو سلا لے، وہیں پر تمہارا رہ جائے گا تمہارا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ نہیں رکھا، مگر یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا. کیسے؟ ہر اذان کی دعا میں آپ سنتے ہو قرآن کی بہت سی آیتوں میں کہ اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں فرماتا. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ. بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے. خدا کا وعدہ پورا ہے، قیامت تک رہے گا. اچھا، اب اس نے وعدہ کیا کیا وہ دیکھو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور بتاؤں. کوئی کتاب جو آسمانی ہے، اگر توریت، انجیل، زبور اتنے جذبات میں ڈوب گئے کہ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ارے ان کی یاد، ان کا تصور ہے انہی کی باتیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی یاد، ان کا تصور ہے انہی کی باتیں. یہ تمہاری سب کی منقبت میں پڑھ رہا ہوں یہ شعر. ہاں، ان کی یاد، ان کا تصور ہے انہی کی باتیں. کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آباد میرا گوشہ تنہائی ہے. اب تھوڑا سا ہوش میں ہو نہیں ہو، یا ابھی محبت میں ڈوب گئے ہو، بالکل جی غرق ہو. اگر کچھ ہوش میں ہے اور کسی کو نعرہ یاد ہو تو مجمع سے بھی شکایت کر رہے ہیں تو لگا دے کھڑے ہو کے نعرہ. اللہ. ارے کسی کو یاد ہے؟ اللہ، ماشاء اللہ. جواب دو. سبحان اللہ. زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ. دل لگ رہا ہے خوب؟ ارے خوب دل لگ رہا ہے. ہاں. ہدی للناس. سبحان اللہ. لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سبحان اللہ. لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اترا ہے قرآن. اب متقین اور للناس دونوں کے لیے فرمایا جی. لیکن اب یہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اب وقت زیادہ لگ جائے گا کہ متقین سے کون مراد ہے اور ناس سے کون مراد ہے. جی وہ ادھار کرتے ہیں کبھی کے لیے. اے لڑکے بیٹا پورا جز نکل کر رہا. اچھا سبحان اللہ. دیکھیے بات بڑی پیاری میں کہہ دوں. جی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. سبحان اللہ. بے شک ہم نے اس کو اتارا قدر والی رات میں. چلو قدر والی رات میں اتارا. انزلنا کا صیغہ ہے. انزلنا
جی ہاں ہاں اور دوسری آیت میں فرمایا وہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بما انزل الیک من قبلک. یہاں انزلہ تم پر اتارا گیا، تم سے پہلوں پر اتارا گیا. یہ مجہول کا صیغہ ہے. کیوں بھائی مولانا جاوید سبحان اللہ. تو یاد ہوگا سب. اب وہ مولانا کہاں گئے دوسرے اور تیسرے؟ یہ کیا نام ہے مولانا منظور، انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی، بڑی لمبی کر دی. اور تیسرے کون سے ہیں؟ مولانا سجاد کدھر ہیں بھائی؟ یہ صوفی جی. اچھا یہ بھی ہمارے ہی ہیں اور وہ بھی ہمارے ہی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کھسک رہے ادھر پیچھے کو. اور ایک وہ مصباحی صاحب کدھر گئے؟ یہ بھی ہمارے ہی ہیں، قادریہ سے پڑھ کے وہاں گئے ہیں. ماشاءاللہ. ایسے بہت ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے، ان کے سینے کھول دے اللہ پاک. آمین. ارے بھائی یہ سنی جتنے ہیں، میں تو کہتا ہوں کوئی قوم کوئی نسب معنی نہیں رکھتا. میری نظر میں جتنے سنی ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یک والے ہیں. سبحان. اور نسب جس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے، یہ سید صاحب وہ سید صاحب، ان کے نسب کی فضیلت ہے، اس کا کوئی مقابلہ کائنات میں نہیں کر سکتا. سبحان سبحان. تو جتنے سب سے مجھے محبت ہے، سنی ہو غریب ہو امیر ہو، بلکہ میں تو غریبوں سے محبت زیادہ کرتا ہوں امیروں کے مقابلے سبحان میں. اللہ سبحان اللہ. واہ. امیروں کے مقابلے میں میں غریبوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ کیونکہ میرے آقا غریبوں سے زیادہ محبت کرتے تھے امیروں کے مقابلے میں، میں بھی کرتا ہوں. بے شک. اور وجہ بھی اس کی ہے کہ امیروں کی محبت جو اوپر اوپر سے ہوتی ہے، سامنے ہے جب تک، اور غریب کی محبت دل میں ہوتی ہے اور دل سے ہوتی ہے. کتنے غریب ایسے ہیں روزانہ میرے لیے دعا کرتے ہیں. بے شک. کتنے ایسے ہیں جو غریب کہتے ہیں ہماری عمر بھی اللہ آپ کو دے دے، تو میں کہتا ہوں تمہاری عمر میں بھی اللہ برکت دے. بے شک. کتنے ایسے ہیں پورے ہندوستان بھر میں، ہندوستان سے باہر بھی دعائیں کرتے ہیں لوگ میرے لیے، دوسرے ملکوں میں. غریبوں سے محبت زیادہ ہونی چاہیے. کیوں بھائی؟ اور غریبوں میں دین بھی زیادہ ہے، نمازی غریب زیادہ ہیں، زکوٰۃ غریب زیادہ دیتے ہیں. غریب کا مطلب وہ نہیں ہے صاحب نصاب غریب بہت ہیں. جی ہاں کیوں بھائی؟ زکوٰۃ وہی دیتے ہیں کہ تھوڑی سی نکلتی ہے نکال دیتے ہیں. امیر کو منشی بٹھالنا پڑے گا زکوٰۃ کے لیے، منیم رکھنا پڑے گا زکوٰۃ کے لیے، یا ویسی گھڑیا لپو وہ نہیں، حساب سے زکوٰۃ نکلے گی. تو امیر لوگ بہت کم نکالتے ہیں زکوٰۃ. اور اگر کسی نے نکال بھی دیا تو 5 روپے کے نوٹ اس نے نئے نکالے وہاں سے بینک سے، 10 کے نئے نکالے نوٹ، اور 500 کے 100 نوٹ ہو گئے، 1000 کے 100 نوٹ ہو گئے اور 10 بانٹ رہا ہے، نکل رہی ہے زکوٰۃ. ابے یہ تو زکوٰۃ کی بھی زکوٰۃ نہیں ہوئی. جی کیا بات ہے. جملے پہ غور کیا کرو. کیوں ہے نہیں؟ ہاں زکوٰۃ کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ تو امیروں میں اور غریبوں میں بڑا فرق ہے. بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. سرکار نے فرمایا کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوا، غریبوں سے غالبیت مرادیں، غالب ترین مرادیں صحابہ اکرام غریب تھے، اکثریت مراد ہے. غریبوں سے اسلام شروع ہوا اور غریبوں ہی میں لوٹ آئے گا اور غریبوں میں رہے گا. اگرچہ اس سے لغوی معنی مراد نہیں، مسافر مراد ہے، لیکن انجام اس کا بھی یہی ہوتا ہے. آخرکار غریب وہ بھی ہوتا ہے. فطوبى للغرباء، اسلام غریبوں سے شروع ہوا، غریبوں میں رہے گا، اور غریبوں کے لیے خوشخبری. کیا غریبوں کے لیے
خوشخبری۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، میں بھی الحمدللہ یہ دعا لازماً پڑھتا ہوں، جی اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ بھلے کام کروں، برے کاموں سے بچوں، آمین آمین، وحب المساکین، کیا سبحان اللہ، آمین، تجھ سے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے مسکینوں کی محبت دے دے، غریبوں کی محبت دے دے۔ یہ میرے سرکار نے دعا تعلیم فرمائی ہے، وہ دعا مانگا بھی کرتے تھے تعلیم کے امت کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی؟ خیر، ہم نے اتارا تو یہاں انزلنا، انزلا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سبحان اللہ، اللہ، قرآن تمہارا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، ہم زور سے پڑھ رہے ہیں، تم زور سے سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ لال ٹوپی والے جھومتے ہی رہے، زبان سے کچھ نہیں بولے، جھوم رہے ہیں بس۔ اللہ پاک فرماتا اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ اتارتے، ہمیں تفصیل نہیں بتاؤں گا مگر اتنا بتا دوں، یہ جبلن میں جو دو زیر ہیں نا جی، وہ ہے برائے تعظیم، یعنی بڑے سے بڑے پہاڑ پر بھی اگر ہم یہ قرآن اتارتے، چاہے ہمالیہ ہی کیوں نہ ہو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ادھر کرسیوں بیٹھنے والوں کہیں بیان نہیں ہوتا، گئے ہو، سبحان اللہ۔ اگر یہ قرآن ہم بڑے سے بڑے پہاڑ پر اتارتے، تم پیارے تم دیکھتے، یقیناً دیکھتے، یقیناً دیکھتے، خاشعا کہ وہ جھک جاتا، پہاڑ اللہ اکبر، جھک جاتا، اللہ اکبر، متصدعا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پہاڑ پہ اگر قرآن اتار دیتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتا، عجیب پہاڑ ریت کا تودہ بن جاتا اگر قرآن پہاڑ پر ہم اتار دیتے۔ اللہ پاک فرماتا کیوں؟ من خشیت اللہ کے خوف سے پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، لیکن ہم نے پہاڑ پہ قرآن نہیں اتارا کہ یہ پہاڑ سب کے سب دھول نہ بن جائیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو خدا قیامت تک رکھے گا بندوں کی ضرورت کے لیے کہ پانی یہی دے رہے ہیں، نہریں یہی جاری کر رہے ہیں، دریا انہی سے روانہ کرنا ہے قیامت تک اللہ کو، تو مٹانا نہیں تھا پہاڑوں کو، اس لیے ان پہاڑوں پہ اتارا نہیں، بتا دیا کہ اگر اتار دیتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور اتر تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اب پہاڑ قرآن کو اتارنا تو تھا ہی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتارنا تو تھا ہی، ارے مولانا حبیب النبی سبحان اللہ، قرآن کو اتارنا تھا ہی، تھا ہی۔ کہاں اتارتا کیا بات، خدا کہاں اتارتا؟ پیڑ پہ؟ پیڑ کی کیا اوقات؟ کسی عمارت پہ؟ اس کی کیا بساط کہ اس پہ خدا اتار دے اور وہ سلامت رہ جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں، کیا بات ہے، مزہ آ گیا، کہ سبحان، جس پر قرآن اتارا، ایمان روشن ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب میں پوری دنیا کے وہابیوں لہابیوں سے محرف ہیں، کیونکہ حضور کی جتنی بھی تعریف تھی وہ سب انہوں نے نکال ڈالی، جل بھن کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، سمجھ گئے؟ لیکن چلو وہ کہہ رہے ہیں یہ پوری کی پوری آسمانی کتابیں، وہ جانے ہیں اس کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ایک بات طے کر لیتے ہیں، تمہاری کتاب میں اور ہماری کتاب میں یہ دیکھو کہ کوئی کتاب
یہ بتا دے کہ اس کا نام کیا ہے، خود بتائے۔ کوئی کتاب یہ بتا دے کہ وہ کس کی طرف سے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری کتابوں کو رکھو سامنے۔ کوئی کتاب یہ بتائے کہ کس رسول پر اتاری گئی ہے۔ رسول، کس رسول پر اتاری گئی، نام بتاؤ۔ کوئی کتاب یہ بتا دے کہ اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، کیوں اتاری گئی۔ تو ساری کتابیں خاموش رہیں گی، نہ اپنا نام بتائیں گی، نہ کام کس کی طرف سے آئیں گی، آئی یہ بھی نہیں، کس پر اتاری گئی یہ بھی نہیں۔ لیکن اگر قرآن عظیم سے پوچھئے، اے قرآن یہ بتا دے تیرا نام کیا ہے، تو قرآن پکار اٹھے گا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام بتا دیا، ایسے واضح انداز میں بتایا کہ آپ سمجھ گئے سب۔ یہ قرآن ہے، قرآن مجید ہے، لوح محفوظ پر یہ جلوہ گر ہے، لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں۔ اے قرآن یہ تو بتا دے تجھے کس نے اتارا، نازل کس نے کیا۔ تو قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ کنجوسی مت کرو، نکلیے عقل کے لوگوں۔ سبحان سبحان، واہ کیا بات ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے، سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی یہ کتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے قرآن، تجھ سے ہم ایک سوال اور کرتے ہیں، یہ بتا کس پر اتاری گئی ہے، کس کے اوپر نازل ہوئی ہے، تو یہ بتا۔ اے قرآن کس پر تو نازل ہوا ہے؟ تو قرآن کہے گا، قرآن کھولو اور اس میں پڑھ لو، بما نزل علی محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن ان پر اتارا گیا ہے۔ اچھا بھائی، کسی کتاب سے پوچھو یہ بتاؤ کہ کون سے مہینے میں نازل ہوئی تھی، سب خاموش ہو جائیں گی۔ قرآن سے جب پوچھیں گے تو کس مہینے میں نازل ہوا، تو قرآن فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن، یہ رمضان ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جس میں ارے بولو نا یار مسلمانوں، جس میں یہ تاجدار تم نہیں بول رہے ہو، کیا بات ہے، جس میں قرآن اتارا گیا۔ اچھا بھائی، یہ پوچھ لیں ہم قرآن پاک سے کہ قرآن یہ بتا کہ تو کون سی تاریخ میں اتارا گیا۔ ارے واہ، کیا بات۔ ساری کتابیں اس سوال پر خاموش، قرآن جواب دے گا۔ اچھا یہ بھی ہم پوچھ لیں کہ یہ تو بتا دے کہ تو دن میں اتارا گیا ہے کہ رات میں اتارا گیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ ساری کتابیں خاموش ہو جائیں، کیا حقانی، مگر قرآن پر بلا بولے گا، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ہم نے قرآن کو کیا حقانیت ہے، قدر والی رات میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ تاریخ بھی معلوم ہو گئی، 27ویں شب غالباً، اور
یہ بھی معلوم ہوا کہ اتارا گیا ہے رات میں، اسی لیے وہ پوری رات عبادت کی ہے، دعائے مغفرت کی ہے، پوری رات اللہ پاک کی جانب سے ندائیں ہوتی ہیں۔ ارے اور راتیں وہ ہیں کہ بندہ کہتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے دولت دے، مجھے برکت دے، مجھے عزت دے، مجھے علم دے، مجھے فضل دے، مجھے تقوی دے، مجھے طہارت دے۔ اور راتیں وہ ہیں جن میں بندہ مانگتا ہے، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے، شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں خود خدا ندا فرماتا ہے مجھ سے مانگ لے، سبحان اللہ، میں تجھے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے، مانگ لے واہ میں واہ، تجھے دوں سبحان گا، اللہ، کیا مانگ لے، دولت مانگے دولت دوں گا، کتنی آسان کر کے پہنچایا جائے، سبحان اللہ، قرآن کا پیغام کتنا قرآن کا اچھا، پیغام، سبحان اللہ، مانگ لے، کیا مانگے گا مانگ۔ اور یہ سارے رمضان میں سب سے بہتر رات ہے، سبحان اللہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تم کیا جانو، تم کیا جانو۔ ارے میاں جتنے ملے تھے سبھی بخش دیے، اچھا اپنے بھی، سبحان اللہ، چلو واہ میرے میاں، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ اب قرآن نے پہلے یہ تمہید باندھی، تم کیا جانو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم جانو، ورنہ اس میں حکمت کیا ہے تم کیا جانو کہنے میں؟ تم کیا جانو تنبیہ ہے نبی فرمائی، جو میں بتا رہا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں، تم کیا جانو کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے۔ اب فرماتا ہے خدا پاک، جی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کمزور ہو گئے تم لگتا ہے، اب کمزور ہو گئے، بولو تڑپ کے بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کی پاور۔ تو دیکھیے دوستو کس طرح سے ویڈیو میں مناظر اہل سنت صغیر احمد صاحب کس طرح سے دیوبندیوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی بھی دیوبندی عالم میرے سامنے بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر طاقت رکھتے ہیں تو ضرور آپ اس ویڈیو کو ایکسیپٹ کریں۔ دیوبندی کے علماء جس بات پر مناظرہ کرنا چاہے، ہمارے مناظر اہل سنت ہر چیز پر وہ راضی ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر دیوبندی وہابی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، پھر وہ جس بات پر مناظرہ کریں گے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام تیار ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔